چینل پر آنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ ہندوستان کے بتکدوں کو ویران کرنے والا محمود غزنوی سن 1968 میں غزنی کے حاکم امیر سبکتغین کے ہاں پیدا ہوا۔ جب سبکتغین نے حکومت سنبھالی تو محمود کی عمر 10 سال تھی۔ سلطنت غزنی اس وقت صرف ایک شہر کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ سبکتغین کی فتوحات کے ذریعے سلطنت کی حدود دریائے کابل کے جنوب میں صوبہ لمغان تک پہنچ گئی۔ یہاں سے پنجاب کی سرحدیں شروع ہوتی تھی۔ راجہ جے پال کی سلطنت جلال آباد افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سبکتغین کو مزید آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک لشکر لے کر لمغان کی وادی میں اترا، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ غزنی اور پنجاب میں دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ 20 سال حکومت کرنے کے بعد سبکتغین نے 1998 میں بلخ کے مقام پر وفات پائی۔ اس کی وصیت کے مطابق محمود کے بھائی اسماعیل کو جانشین بنایا گیا۔ محمود اور تیسرا بھائی نصر غزنی سے دور تھے۔ دونوں نے اسماعیل کی تخت نشینی کو قبول نہ کیا اور جنگ کر کے غزنی کا تخت حاصل کر لیا۔ محمود غزنوی سن 1999 میں جب غزنی کے تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 30 سال تھی۔ قدرت نے محمود کو ظاہری حسن و جمال سے محروم رکھا تھا۔ اس کا قد درمیانہ تھا، لیکن چیچک کے داغوں نے چہرے کی رونق مٹا دی تھی۔ اس کی قوت برداشت غیر معمولی تھی۔ مسلسل سفر کی تکالیف آسانی سے برداشت کر لیتا تھا۔ وہ جنگی معاملات میں بہت تیز تھا۔ مسلمان بادشاہوں میں محمود پہلا شخص تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا، اور وہ خلیفہ کا ماتحت تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے ہندوؤں کے خلاف ہر سال جہاد کرنے اور ہندوستان کے بتکدوں میں اسلام کی روشنی پہنچانے کا عہد کیا۔ اگرچہ آئندہ 30 سال کے دوران وہ ہندوستان پر صرف 17 بار حملہ آور ہوا، لیکن واقعات نے ثابت کیا کہ عہد کرتے ہوئے محمود کی جو نیت تھی اس نے اس کا پاس ضرور رکھا۔ 1000 عیسوی میں جب سلطان محمود نے ہندوستان پر پہلا حملہ کیا تو صرف سرحد پار کر کے چند قلعوں کی تخسیر پر اتفاق کیا اور واپس چلا گیا۔ اگلے سال وہ 10,000 سواروں کے ہمراہ حملہ آور ہوا اور پشاور کے آگے خیمہ زن ہو گیا۔ جے پال 12,000 سواروں، 30,000 پیادوں اور 300 ہاتھیوں کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ دونوں اطراف کے بہادروں نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جنگ کے آخر میں جے پال 15 راجکماروں کے ساتھ گرفتار ہوا۔ جے پال اور دوسرے قیدی خراج دے کر رہا ہو گئے۔ شرمندگی سے مغلوب ہو کر راجہ جے پال نے خود کو زندہ جلا لیا۔ سن 1013 کے موسم سرما کے آغاز پر محمود نے شہر بھیرا اور اس کے ارد گرد کے علاقے سلطنت غزنی میں شامل کر لیے۔ سن 1004 میں محمود نے ملتان کے حاکم داؤد کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا، جن کے نظریات اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تھیں۔ داؤد نے گھبرا کر جے پال کے بیٹے انند پال سے مدد مانگی۔ انند پال نے محمود کا راستہ روکنا چاہا، لیکن اسے ناکامی کا سامنا ہوا اور وہ چناب کی طرف بھاگ گیا۔ داؤد خود لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے پابندی شریعت ہونے کا وعدہ کیا اور 20,000 درہم سالانہ خراج منظور کیا۔ انند پال کا بیٹا سکھپال مسلمان ہو گیا۔ محمود نے ملتان سے واپسی پر اسے بھیرا کا حکمران مقرر کیا، لیکن جب محمود کو ترکوں کے ساتھ مصروفی جنگ ہونا پڑا تو سکھپال کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اسلام چھوڑ کر محمود کے سرداروں کو نکال باہر کیا۔ بلخ میں ترکوں سے فارغ ہو کر محمود بھیرا کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے سکھپال کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس سے 4 لاکھ درہم کا خزانہ ضبط کر لیا۔ جو بھی ہندوستان میں سلطان کے ہاتھوں شکست کھاتا وہ کشمیر کا رخ کرتا، چنانچہ اس نے کشمیر کی طرف توجہ دی۔ 1006 اور 1007 میں محمود نے 2 مرتبہ کشمیر پر چڑھائی کی۔ اس دوران وہاں کے راجا نے اسلام قبول کیا۔ ہندوستان کا دروازہ انند پال کے قبضے میں تھا۔ خود انند پال بھی سلطان کے لیے مستقل پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا، چنانچہ محمود نے طے کیا کہ انند پال سے چھٹکارا پایا جائے۔ انند پال بھی سلطان کے ارادوں سے غافل نہ تھا۔
اس نے شمالی ہند کے تمام راجاؤں کو دیش اور دھرم بچانے کے لیے امداد کی درخواست کی۔ راجاؤں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ جواب دیا اور ایک بہت بڑی فوج تیار کی گئی۔